دروازے پر دستک ہوئی اور ہمنا کمرے میں آئی۔ علیزے نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ دلہن یہاں ہے اور میں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے علیزے کے پاس آئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کمرے میں کیوں بند ہیں؟ آپ کی مہندی ہے، چلو باہر جا کر لڑکوں کو تنگ کرتے ہیں، کب سے اسٹیج پر قبضہ کیے کھڑے ہیں۔ ہمنا نے آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے کہا تو علیزے نے ہنستے ہوئے ہمنا کے بال بگاڑے۔ ہمنا منہ بناتے ہوئے پیچھے ہوئی اور علیزے کا ہاتھ تھامے اسے باہر لائی۔ مہندی کے خوبصورت جوڑے میں پھولوں کے زیور پہنے علیزے خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہمنا اس کے ساتھ لگی، اسے اپنی شرارتوں سے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی، پر علیزے کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپی اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہمنا کی نظر چاچی پر پڑی جو موبائل کان سے لگائے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ علیزے آپی، آپ بیٹھو ذرا، میں جہان بھائی کی کلاس لے کر آتی ہوں۔ جب سے آئی ہوں مجھ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کی انہوں نے، ہمنا نے ناراضگی سے کہا اور علیزے کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اٹھ کر چلی گئی۔ ہمنا کی جاتے ہی علیزے اداس سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے خود پر کسی کی نظر محسوس ہوئی تو اس نے سر اٹھایا۔ جہان تھا، بالکل اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اداس تھا۔ اگر علیزے اس کا ساتھ دیتی تو وہ پوری دنیا سے مقابلہ کر لیتا، پر علیزے نے تو شروع سے ہی ہار مان لی تھی۔ نہ جانے کیوں جہان کو اداس دیکھ کر علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کسی نے شدت سے یہ بات نوٹ کی تھی۔ جہان اور نہیں سہ سکتا تھا، اس لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہمنا علیزے کے پاس آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ علیزے نے نوٹ کیا وہ کچھ پریشان اور سنجیدہ تھی۔ علیزے نے دل میں سوچا اسے کیا ہوا؟ جب سے ہمنا آئی تھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ سنجیدہ ہونے والوں میں سے نہیں تھی، پر اس وقت اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں الجھن تھی۔ ہمنا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ علیزے نے اسے زیادہ دیر خاموش دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا۔ ہمنا کسی خیال سے چونکی اور مسکرانے لگی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ہمنا کو علیزے بہت اچھی لگی، خیال رکھنے والی، نرم دل، اور وہ بے حد خوبصورت بھی تو تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اپنی خوبصورتی سے انجان تھی۔ علیزے آپی، اگر آپ مجھے پہلے مل جاتی تو میں کبھی آپ کی شادی قاسم بھائی سے نہیں ہونے دیتی۔ ہمنا کی بات پر علیزے نے اس کی طرف دیکھا پر خاموش رہی۔ میں آپ کو اپنی بھابھی بنا لیتی، ویسے بھی آپ جہان بھائی کے ساتھ زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ ہمنا نے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے چور نظروں سے علیزے کی طرف دیکھا۔ علیزے کا چہرہ شرم سے سرخ ٹماٹر جیسا ہو گیا تھا اور آنکھیں اوپر اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہمنا اور آمنہ پورے وقت علیزے کے ساتھ رہی۔ وہ بوجھے دل سے ساری رسمیں ادا کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد چاچی نے اسے کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہا تو وہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ کاش آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی۔ اسے ان کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تو وہ رونے لگی اور روتی ہی چلی گئی۔ جہان بہت اداس تھا۔ وہ جانتا تھا علیزے اسے محبت کرتی ہے، پر وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اس نے علیزے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، پر جہان کو دیکھتے ہی وہ رونا شروع کر دیتی۔ جہان کو لگ رہا تھا اب سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ جسے بچپن سے محبت کرتا تھا، جس کے لیے اس نے خود کو رباب اور نازیہ جیسی لڑکیوں سے بچا کر رکھا تھا کہ اس پر صرف علیزے کا حق ہے، وہ علیزے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تھا، پھر بھی وہ چاچی یا کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ علیزے اپنے ہاتھوں میں لگی سرخ مہندی کو اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار کر کے ابھی باہر گئی تھی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جہان ہمنا کو آوازیں دیتا ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آیا۔ سامنے بیٹھی اداسی علیزے کو دیکھتے ہی وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ علیزے سرخ لہنگے میں بالوں کا جوڑا بنائے، ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیاں پہنے،
مکمل تیار ہوئی اس کے دل پر بجلی گرا رہی تھی۔ علیزہ جہان کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اٹھی۔ جہان نے اسے تفصیل سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اداس لہجے میں بولا، خوش ہو اب تم، جو تم چاہتی ہو وہی ہو رہا ہے۔ علیزہ تم چاہتی تو یہ سب روک سکتی تھی، پر شاید تم خود یہ سب چاہتی ہو۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم چاہتی تو مجھے چن سکتی تھی، پر تم مجھے چاہتی ہی نہیں۔ شاید میں تمہیں تمہارے قابل نہیں لگا، مجھ میں کمی ہوگی شاید۔ علیزہ کے آنسو آنکھوں سے ٹپکتے اس کے سرخ لہنگے میں جذب ہونے لگے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تمہیں اس طرح کسی اور کی دلہن بنے دیکھنے سے پہلے ہی میں مر جاتا۔ جہان، علیزہ نے تڑپ کر اس کا نام لیا۔ کتنا اچھا ہوتا علیزہ، اپنی محبت کو کسی اور کا نصیب بنتے دیکھنے سے پہلے۔ جہان شاہ کا دل تھم جاتا، دھڑکنیں رک جاتی۔ جہان کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک اٹھیں۔ علیزہ زاروں قطار رونے لگی۔ جہان اداس سا مسکرایا۔ میرے لیے ایک دعا کرو علیزہ، یا میری محبت مجھے مل جائے یا میری سانسیں رک جائیں، کیونکہ جہان شاہ زندہ لاش بن کر نہیں رہ سکتا۔ وہ ہارے ہوئے قدموں سے مڑا اور آہستہ سے وہاں سے چلا گیا۔ اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے جہان، علیزہ نے روتے ہوئے اسے دعا دی۔ امنہ اور آمنہ کی بہت دوستی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں علیزہ کا ہاتھ تھامے اسے باہر لائیں۔ کچھ دیر میں ہی نکاح ہونے والا تھا اور علیزہ کا دل نہ جانے کیوں بے چین ہو رہا تھا۔ امنہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اپنے موبائل پر لگی تھیں۔ امنہ کو شدت سے کسی لمحے کا انتظار تھا۔ چاچو حسین اور کچھ لوگ علیزہ کے پاس آئے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ علیزہ نے سختی سے امنہ کا ہاتھ دبایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ امنہ کی نظر پھر سے موبائل پر پڑی اور اس کا انتظار ختم ہوا۔ موبائل پر میسج پڑھتے ہی وہ مسکرائی۔ علیزہ خاموش رہی تو انہوں نے پھر سے کہا، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ رک جائیں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی تو سب نے مڑ کر دیکھا۔ فرحان احمد تھے، سفید شلوار قمیض پہنے، کاندھے پر شال ڈالے، وقار سے چلتے ان کے پاس آئے۔ چچی نے پوچھا، بھائی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرحان احمد نے پھر سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، علیزہ کا نکاح قاسم سے نہیں ہوگا، علیزہ کا نکاح جہان سے ہوگا، اور وہ بھی ابھی اسی وقت۔ فرحان احمد کی بات پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ علیزہ حیران ہو کر سب دیکھ رہی تھی۔ فرحان احمد نے امنہ کو اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر جہان کے پاس آئی، جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ حیران ہوتا ہوا اٹھا۔ امنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اسٹیج پر لائی۔ چلیں مولوی صاحب، جلدی سے نکاح شروع کریں۔ فرحان احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ چاچی اور نازیہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ حسیب احمد کے پاس آئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روکو اپنے بھائی کو۔ حسیب احمد آگے بڑھتے ہوئے فرحان احمد کے پاس آئے۔ بھائی جان، یہ سب کیا ہے؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ جو بھی مسئلہ ہے، خاندان کے لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ فرحان احمد نے اپنے بھائی کو غصے سے دیکھا۔ یہ نکاح ہونے کے بعد میں بہت تفصیل سے اس پہ بات کروں گا۔ نکاح پڑھانے کے بعد مولوی صاحب دعا مانگ کر گواہوں سمیت باہر نکل گئے۔ لوگ آپس میں سرگوشی کرنے لگے تو چاچی نے اپنا غصہ ان پر نکالتے ہوئے سب کو باہر کا راستہ دکھایا۔ فرحان احمد علیزہ کے پاس بیٹھے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ فرحان احمد نے بے اختیار علیزہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس آپ کے بابا آ گئے ہیں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ کو اب روتے ہوئے نہ دیکھوں، سمجھے نا؟ علیزہ نے معصومیت سے سر ہلایا۔ چاچی جو پہلے ہی بری بیٹھی تھی، ان کا علیزہ سے پیار دیکھ کر غصے سے بولے، بھائی صاحب یہ اچھا تماشا ہو گیا، سب کے سامنے آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، یہ سب کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا۔
فرحان احمد نے ان کی طرف دیکھا۔ بھابھی ٹھیک تو آپ نے بھی نہیں کیا، کیا سوچ کر آپ علیزے کی شادی قاسم سے زبردستی کروا رہی تھی؟ جھوٹ ہے یہ، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، یہ خود قاسم سے شادی کرنا چاہتی تھی، پوچھ لیں سے۔ فرحان احمد نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ بھابھی آپ بالکل نہیں بدلی، مجھے لگا شاید آپ میں کچھ سمجھ باقی ہو۔ ہمنا نے اپنے موبائل پر ویڈیو لگاتے ہوئے سب کے سامنے رکھی، جس میں چاچی اپنی پرانی دوست کو علیزے کی زبردستی شادی کا قصہ سنا رہی تھی۔ بلکہ یہ ہی نہیں، انہوں نے بچپن سے علیزے کو جو تنگ کیا، اسے مارا اور جو اذیت دی، وہ سب اس ویڈیو میں بتائی۔ ہمنا انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، چاچی جب آپ مہندی کی رات اپنی دوست سے یہ ساری باتیں کر رہی تھیں، تب میں نے یہ ریکارڈ کر کے بابا کو بھیجی تھی، اور مجھے آمنہ نے آپ کے بارے میں سب بتایا کہ کیسے آپ علیزے آپی کو تنگ کرتی ہیں۔ اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ فرحان احمد نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا، جو سر جھکائے شرمندہ تھا۔ میں بھابھی کی فطرت سے واقف تھا، اس لیے میں علیزے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، پر تمہاری وجہ سے میں مان گیا، اسے تمہارے ساتھ رہنے دیا کہ تم اس کا خیال رکھو گے، پر جو تم نے کیا، مجھے یہ امید نہیں تھی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، حسیب احمد بولے۔ فرحان احمد نے انہیں نظر انداز کیا اور علیزے سے کہا، جاؤ بیٹا، آپ کمرے میں جا کر آرام کرو، صبح ہم سب لندن کے لیے روانہ ہوں گے، ہمنا بہن کو کمرے میں لے جاؤ۔ ہمنا علیزے کو ساتھ لے کے کمرے میں آئی۔ آپ کپڑے چینج کر کے آرام کریں آپی۔ علیزے کو چھوڑ کر وہ باہر آئی تو جہان سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تو نے مجھے کوئی بات کیوں نہیں بتائی؟ آپ آپی کے پیار میں ایسے مجنوں بنے پھر رہے تھے، میں کیا بتاتی؟ اور ہاں، آپ نے مجھے بہت اگنور کیا۔ ہمنا نے منہ بنا کر ناراضگی ظاہر کی۔ جہان مسکرایا، تمہیں پتہ ہے تم میری جان ہو۔ اف، بس ایسی چاکلیٹ جیسی باتیں کر کے آپ مجھے منا لیتے ہو، ہمنا نے شرارت سے کہا اور چلی گئی۔ علیزے جہان کے کمرے میں تھی۔ وہ کپڑے بدل کر بلیو فراک پہنے باہر آئی تو جہان کو بالکنی میں کھڑی دیکھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ جہان غور سے چمکتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے بولنے کے لیے ہمت جمع کی، ماں مجھے معاف کر دیں، جو کچھ بھی ہوا وہ سب میں نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ ناراض ہیں، پر میں کیا کرتی، میں ایسی ہی ہوں۔ علیزے نے نم آنکھوں سے دیکھا۔ جہان اس کی طرف مڑا، اس کا ہاتھ پکڑے خود کے قریب کیا۔ تمہیں کیوں لگا میں تم سے ناراض ہوں؟ علیزے میں آج بہت خوش ہوں، اللہ کا جتنا شکر کروں اتنا کم ہے۔ مجھے میری محبت مل گئی، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جہان نے سکون سے آنکھیں بند کی اور علیزے کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا۔ جہان، علیزے نے پکارا۔ جہان نے آنکھیں کھولی۔ آپ محبت کے قابل ہیں، آپ کی محبت پاک تھی، اسی لیے اللہ نے مجھے آپ سے ملا دیا۔ آپ کی محبت میرے لیے اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ جہان نے مسکرا کر علیزے کو سینے سے لگایا۔ چاند بھی ان کی انوکھی محبت پر مسکرا رہا تھا۔